آپ نے یہ اہم سوال کیا ہے جو پرائم منسٹر نے سفارتکاروں کو لائیو پروگرام میں جھاڑ پلائی، اس کے بارے میں آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے کہ کیا وہ ٹھیک تھا عمل، اور کیا ہمارے سفارت خانوں کی پرفارمنس اچھی ہے۔ دوسرا آپ کا اس کا بھی شکریہ کہ آپ نے لائیو پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ جب آپ کہیں گے انشاءاللہ تو آپ سے بات ہوگی لائیو پروگرام میں۔ بات یہ ہے کہ میں ایڈ ہاک سولوشنز کا قائل نہیں ہوں کبھی بھی، یعنی کہ جو ایڈ ہاک ایکشن ہم کرتے ہیں نا، کہ جب مسئلہ آتا ہے اسی وقت ہم نے ایک سمجھو، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لیپا پوتی والا کام کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ جو سفارت خانوں کی پرفارمنس ہے، اس کو آپ انڈیپینڈنٹلی مت دیکھیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ پورے ملک کے جو ادارے ہیں، ایف آئی اے کو لے لیں، پولیس کو لے لیں، نیب کو لے لیں، جو دوسرے ادارے ہیں ایس ای سی کو لے لیں، نیپرا کو لے لیں، پیمرا کو لے لیں، ان تمام اداروں کی اگر آپ کارکردگی دیکھیں تو زوال کی طرف ہیں سارے ادارے، اور سارے ادارے اپنا مینڈیٹ کے مطابق جو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ڈیلیوری نہیں کر رہے۔ جیسے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے لوگ ہیں، کیا وہ ڈیلیوری کر رہے ہیں اپنے ڈسٹرکٹس میں؟ آپ جائیں تو صحیح کبھی کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ یا ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی کے آفس میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا حال ہے ڈسٹرکٹ آفیسز کا۔ تو جب ملک کے تمام ادارے ہی زوال کا شکار ہیں تو پھر سفارت خانے کیوں بچے رہیں؟ وہ کیوں ایک ٹاپ پرفارمنگ انسٹیٹیوشن ہوں؟ اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ ایڈ ہاک کے بجائے ہولسٹک اپروچ کے ساتھ نظام کو ٹھیک کیا جائے، ادارے تعمیر کیے جائیں تاکہ ان سب کی پرفارمنس ٹھیک ہو۔ تو یہ تو ایک لانگ ٹرم ویو ہے میرا کہ نظام کی درستگی ضروری ہے، اور اسی کی تحریک شروع کی ہوئی ہے جس کے لیے قومی سیاسی مذاکرات کی میں بار بار بات کرتا ہوں۔ لیکن شارٹ ٹرم میں بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے کسی حد تک۔ وہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سفیروں کی اپوائنٹمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہم کیا سفیروں کی اپوائنٹمنٹ ہم میرٹ پہ کرتے ہیں؟ کیا سفیروں کو کلیئرلی ہم بتاتے ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے؟ کیا ہم میجریبل ٹارگٹ ان کو دیتے ہیں کہ بھئی کسٹمر سروس کے کیا اسٹینڈرڈ ہوں گے؟ آپ امیزون پہ اسٹور کھولتے ہیں تو وہ اپنے میٹرکس پہ آپ کو جج کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اور اگر آپ کچھ میٹرک سے نیچے آ جائیں تو وہ آپ کو نکال باہر کرتے ہیں اپنے سسٹم سے، رائٹ؟ اسی طرح سے ایمبیسیوں کا بھی بن سکتا ہے پرفارمنس میٹرکس، کسٹمر سروس کا اور ڈیلیوری کا، لیکن وہ اسی وقت ڈیلیور ہوگا جب اپوائنٹمنٹس بھی میرٹ پہ ہوں گی۔ عاقل ندیم صاحب کا آپ نے آرٹیکل بھیجا، میں نے اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ہیوسٹن میں کونسل جنرل تھے پاکستان کے، امریکہ میں، ٹیکسس میں، ٹھیک ہے، اور ان سے ایک دو دفعہ میری ملاقات ہوئی، شاید آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہو۔ لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ تجاویز دیتے ہیں، جب خود سروس میں ہوتے ہیں تو ڈیلیوری نہیں کرتے۔ تو مجھے عاقل ندیم سے بھی میں مطمئن نہیں تھا ان کی پرفارمنس سے جب وہ ہیوسٹن میں تھے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں ہولسٹک ویو لے کر چلنا پڑے گا، اور شارٹ ٹرم ایڈ ہاک سولوشن سے، بینڈ ایڈ سولوشن سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ریاست کے تمام اداروں کو تعمیر کی ضرورت ہے، اور یہی طریق ہم نے شروع کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں گے، اور اگر کوئی آپ کے مزید سوالات ہو تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے۔